الرحمن الرحیم الحمدللہ الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسولنا بالحق امی المکی المدنی القرشی حبیب الہ العالمین اشرف المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین بالقاسم محمد صلی اللہ الامام المظفر الشجاع الغضنفر قاسم طوبہ و سخر میزان الاعمال مقلب الاحوال یا صبر الدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلی وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کہ جس نے محبت محمد و آل محمد میں اس نظام کائنات کے وجود سے عدم سے وجود عطا کیا اور کائنات کی ہر شے پر محمد آل محمد کی محبت کو واجب قرار دیا۔ آج جس شہزادے کا ذکر ہے اس کی عجیب شان ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں شہزادے کے ذکر پہ آؤں کچھ تاریخ کے اوراق سنانا چاہتا ہوں کہ پہلی شادی جو اسلام میں بیان کی گئی وہ سرکار کی ہے کہ جس کا ذکر خاص طور پہ تاریخوں میں ملا۔ تو اس شادی کا خاص نقطہ یہ تھا کہ اس سے پہلے رسم یہ تھی کہ لڑکے والے جا کے لڑکی کا ہاتھ مانگتے تھے، لیکن سرکار کے لیے یہ ہوا کہ ختیجہ نے سرکار کا ہاتھ طلب کیا، تو یہ عمل یعنی کہ سرکار کا دست سوال پھیلانا انہیں پسند نہیں ہوا۔ ختیجہ کو یہ بات پسند نہیں ہوئی کہ سرکار اپنا دست سوال پھیلانا، جن کے صدقے میں کائنات بنی، تو معرفت تھی شہزادی کو، اسی لیے انہوں نے پہل کی۔ تو اللہ کو اپنی کنیز خدا کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک ہر شادی کے لیے اس کو سنت قرار دیا کہ ہمارے یہاں اب جو نکاح کا صیغہ پڑھا جاتا ہے وہ لڑکی کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن ہمارے بھائیوں نے یہ رسم نکالی کہ جا کے لڑکی سے پوچھتے ہیں قبول ہے، جبکہ پیشکش اسی کی جانب سے، تو اس سے کیا پوچھا جائے گا قبول ہے؟ اگر صیغے کا ترجمہ پڑھا جائے تو لڑکی کی جانب سے پیشکش ہے، قبول لڑکا کرتا ہے۔ اور یہ شادی ہوئی تھی تو ایک طرفہ دولت کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ختیجہ نے سونے کی اینٹوں کی دیوار بنائی تھی پردے کے لیے، اس جانب کو وہ تھی، ادھر کو سرکار تھی گفتگو کے لیے، یعنی اتنی دولت مند تھی کہ وہ سونے کی دیوار کا پردہ بنایا تھا۔ تو وہیں پر سرکار ابو طالب کی دولت کا ذکر بھی ملتا ہے کہ سرکار ابو طالب نے 100 سرخ اونٹ دیے تھے مہر میں، جو اس دور کے سب سے مہنگے ترین اونٹ ہوتے تھے، 100 سرخ اونٹ دیے تھے مہر میں۔ ان چیزوں کا ذکر اس لیے نہیں کیا جاتا کہ یہ سب کا سب مسلمانوں میں تقسیم بعد میں ہوتا۔ یہ تھا کہ جب سرکار نے توحید کا آغاز کیا تو سب سے پہلے کلمہ غلاموں نے پڑھا، کیونکہ وہ زیادہ تکلیف میں تھے، ان کو اسلام میں راحت نظر آئی، تو وہ آ کے کہتے کہ ہم کلمہ تو پڑھ لیں گے لیکن جیسے کلمہ پڑھیں گے ہم پر ظلم بڑھ جائے گا، ہمارا جو آقا ہے وہ یہ پسند نہیں کرے گا، اور یہ جو سرمایہ دار تھے یہ مغرور تھے، اس لیے کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے، تو سرکار انہیں خریدتے۔ تو یہ جتنے مسلمان ہیں ان کی اکثریت ان غلاموں کی جسے سرکار نے خریدا تھا۔ اگر ایک حساب ڈالا جائے کہ 1300 سال میں ان کی نسلیں پھیل کر کتنی ہوئی ہوں گی، تو مسلمانوں کی اکثریت سرکار کے غلاموں میں نکلے گی۔ یہ ختیجہ اور ابو طالب کی دولت تھی جو غلاموں کے خریدنے میں کام آئی۔ یہ ختیجہ اور ابو طالب کی دولت تھی، ایک ہی ختیجہ کی دولت نہیں، ابو طالب کی بھی دولت تھی۔
دیکھیے سرکار نے کہہ دیا دعوت ذوالعشرہ کے لیے کہ انتظام کر دیجیے، کسی تاریخ سے بتا دیجیے کہ کوئی انتظام کے لیے بھی دیا ہو. ابو طالب نے کیا، پہلی دعوت ذوالعشرہ، پہلا کھانا ابو طالب کے گھر کھایا مسلمانوں نے، اور آج تک نمک حرامی کر رہے ہیں. پہلا کھانا اسلام کا، اور آج تک نمک حرامی پہ تلے ہوئے، اور یہ انہی کی دولت سے اسلام پھیلا پھولا. لیکن اللہ نے جس شادی کا تذکرہ چاہا کہ دنیا میں ہوتا رہے تو اس کے لیے خاص اہتمامات کیے. وہ تھی سرکار کی اکلوتی دختر. اب یاروں نے لکھی کئی، لیکن کسی کے لیے ایک جگنو کو بھی نہیں اتارا. کیا کہنے، واہ واہ واہ، کسی کے لیے ایک جگنو کو بھی نہیں اتارا کہ بھئی تیرے گھر اگر جگنو آ جائے تو میں بیٹی دے دوں گا. صرف شہزادی کے لیے یہ ملا کہ سرکار نے کہا کہ میری بیٹی کا عقد اس سے ہوگا جس کے گھر ستارہ اترے گا. کیا کہنے، سبحان اللہ. اب یار لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ستارہ تو اتنا ہوتا ہے اتنا ہوتا ہے. اللہ نے اس ستارے کی قسم کھا کے کہہ دیا، والنجم کہہ کے، جو در علی پر اترا وہ اتنا متبرک ہوا کہ اللہ نے اس کی قسم کھائی. کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ ستارہ جو در مولا کائنات پر اترا اس کو یہ اعزاز ملا کہ اللہ نے اس ستارے کی قسم کھائی. وہ ستارہ جو اپنی منزل سے چلا، اور جب تک وہ گردش کرتا رہا شہزادی کی تسبیح کی حرکت کے ساتھ ساتھ، اور جب واپس لوٹا ہے تو یہ ناز کرتا ہوا لوٹا کہ کون ہے جسے یہ شرف حاصل ہے کہ در حیدر کا بوسہ لے کے آیا. کیا کہنا، ماشاءاللہ. کون ہے جس سے یہ شرف حاصل ہے کہ در حیدر کا بوسہ لے کے آیا. تو مسلمانوں میں سب سے زیادہ مشہور معروف شادی بھی نا کہ جس کے لیے ستارہ اترا، لیکن مسلمان اسی لیے بیان نہیں کرتے کہ ان کی مراد نہیں ہوئی تھی پوری. بہت خوب، بہت خوب. ان کا دامن مراد خالی رہ گیا تھا. یہ تو علی کے گھر اترا تھا ستارہ، تو یہ کہاں سے بیان ہوگا. لیکن اللہ نے جس کے ذکر کو رکھنا چاہا، ذکر کرنے والوں کو بھی رکھا اور ذکر کو بھی رکھا. یہ شان ہے، یہ اللہ کا اہتمام ہے. دیکھیے اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے تمہیں طاہر قرار دیا، تو آج آپ پوری دنیا میں گھوم لیں، وہ زبان جو طاہر ہے وہی ان کا ذکر کرتی بھی ملے گی، دوسروں کو توفیق نہیں ہوگی. ان سے اللہ نے رزق کو دور رکھا تو ان کے نام کو بھی رزق سے دور رکھا کہ اغیار اتنے پیارے نام ہوتے ہوئے بھی کوئی رکھتا نہیں. کیا کہنے، سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پنجتن کے جتنے خوبصورت نام ہے کوئی اور نام اس کے مقابل ہے ہی نہیں، لیکن اللہ نے کسی کو توفیق ہی نہیں دی. کہا کہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کا وجود پاکیزہ ہے، جن کی نسل پاکیزہ ہے، جن کا خون پاکیزہ ہے، ان کو یہ اللہ نے اعزاز عطا کیا. آپ لوگ میری طرف متوجہ ہیں، صلوات پڑھیں. بھیا بڑی بڑی مسافتیں طے کر کے آتے ہیں، دو ختم آگے بڑھ جاؤ بس. ایک صلوات اور پڑھیں. ذکر شہزادی کی شادی کا ہو رہا تھا کہ سرکار کی مولا کائنات اور شہزادی کونین کے لیے اللہ نے اہتمام کیا. کائنات میں صرف ایک شادی ہے کہ جس کا عقد آسمانوں میں ہوا اور جس کے لیے ستارہ زمین پر اترا، اور کسی کے لیے نہیں ملے گا کہ کوئی ستارہ کیا جگنو بھی اترا ہو کسی کے گھر. اس کے باوجود لوگ اس کے ذکر سے محروم ہیں. کیوں؟ کہ اس کے ذکر میں نعمتوں کا ذکر ہے، اس کے ذکر کے ساتھ ثواب ہے. تو یہ ثواب حاصل کرنے کا حق اسی کو ہے جو ثواب کے راستے پر ہے، جو اہل بیت کے راستے پر ہے. یہی وجہ ہے کہ کتابوں میں ان کی موجود ہے، مورخین نے لکھ دیا. دیکھیے ایک بات میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ آئی وٹنس بننے کا شوق سب کو ہوتا ہے. آپ لوگوں کے سمجھنے کے لیے میں نے انگلش اصطلاح استعمال کی، ورنہ چشمدید گواہ، جس نے دیکھا واقعے کو، وہ بننے کا ہر ایک کو شوق ہوتا ہے. کوئی بھی واقعہ ہو، میں تھا، میں نے اس زاویے سے دیکھا. تو اللہ نے اہل بیت کے ذکر کو عام کرنے کے لیے اتنے غیر معمولی حالات کیے کہ لوگوں نے مجبوراً ذکر کیا، کیونکہ اگر نہ کہتے تو وہ بات ہضم نہیں ہو پاتی. ستارے کو اترتا ہوا سارے مدینے کے لوگوں نے دیکھا، تو کتابوں میں کیوں نہ آتا؟ ہر کتاب میں نازل ہوگا.
اور ایک معیار دیا جس کے در پر ستارہ اترتا ہے اس کے قبضہ قدرت میں کیا کچھ نہیں ہے، اور جس شہزادی کے لیے ستارہ اترتا ہے اس رسول کے پاس کیا نہیں ہے، ساری کائنات تو اس کا صدقہ ہے۔ سرکار کا ادنا سا تعارف یہ ہے کہ جب پسینہ ٹپکا تو انبیاء بنتے چلے گئے۔ سرکار نے فرمایا کہ میں اللہ کی تسبیح کر رہا تھا، جو میری پیشانی سے خطرے گر رہے تھے وہ کبھی آدم بنا تو کبھی نوح بنے تو کبھی ابراہیم بنے۔ یہ ہے سرکار کی عظمت۔ لیکن بتایا کہ بیٹی کی شادی کے لیے باپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی جانب سے حکم ہے کہ جو بیاہ کے لے جانا چاہتا ہے ساری ذمہ داری وہ اٹھائے، کیونکہ وہ لے رہا ہے ذمہ داری کہ میں اب اس نفس کی ذمہ داری اپنے نفس کے لیے قبول کر رہا ہوں، تو پورا اہتمام وہ کرے۔ تو مولا سے پوچھا رسول اللہ نے کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ تو مولا نے کہا کہ میرے پاس گھوڑا ہے، سپر ہے، تلوار ہے اور زرہ ہے۔ تو کہا کہ سپر اور زرہ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو مولا نے اپنی سپر اور زرہ بیچی۔ یاروں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ بازار کے بھاؤ سے کم میں خریدا ہم نے، کیونکہ علی بیچنے آئی تھی۔ اپنی غلطی کا اعتراف تاریخ میں کیا کہ بازار سے کم بھاؤ میں ہم نے اس لیے خریدا کہ علی بیچنے آئے تھے۔ لیکن بہرحال بتایا، مہر کی عظمت کو بتایا ہے۔ اب مسلمانوں میں مہر غائب ہو گیا، اب خالی کاغذ پہ لکھا جاتا ہے زیادہ تر۔ میں پوری دنیا کو تو نہیں جانتا، لیکن دکن کی بات کر رہا ہوں، میں جہاں کا ہوں سب کو تو نہیں جانتا میں، لیکن زیادہ تر سننے میں یہ آتا کہ بس کاغذ پر رہ گیا ہے، اور جس کا کوئی ذکر نہیں ہے جہیز کا وہ البتہ برابر سستا سنورتا اور جاتا ہے۔ تو اس کو چھوڑنا چاہیے۔ ہم اگر علی والے ہیں تو علی کی طرح مہر دے کے شادی کریں۔ نعرے حیدری لگانے والوں پر پہلے یہ واجب ہے کہ علی کی سنت کو اختیار کریں، علی کے نقش قدم پر چلنے کا ارادہ کریں۔ کم از کم اب نہیں تو آئندہ نسلوں کے لیے ہم ایسا ماحول بنائیں کہ بھئی ہم اپنے بیٹوں کے لیے نہیں لیں گے، کسی کے لیے بوجھ نہیں بنائیں گے، کسی کی بیٹی کو بوجھ نہیں بنائیں گے، ہم بیاہ کے لے جائیں گے، بغیر بوجھ بنائیں گے۔ ایک سلوات پڑھیں گے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جب میں ذکر تمام کر لوں تو برادر محترم وہاں پڑھیں گے، آپ لوگ بیٹھیں۔ میں اسی بات کا انتظار کر رہا تھا اعلان کرنے کے لیے کہ پہنچ جائیں تو پھر اعلان بھی کروں۔ ایک سلوات اور پڑھیں گے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تو یہ تھا مولا کائنات کی شادی کا احوال۔ لیکن جس شادی کو آپ منانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیمار کربلا کو تعزیز کیا دے۔ منال کہتے کہ میں پہنچا امام کے پاس تو ایک مدینے کا شخص آیا۔ اب دیکھیے آپ محبتیں کیسے ہوتی ہیں اور محبتوں میں کتنا خیال کیا جاتا ہے۔ آ کے کہہ رہا ہے کہ مولا میرے گھر بیٹی کی شادی ہے، آپ کا وجود بابرکت اگر میرے گھر آ جائے تو میری بچی کا مقدر سنور جائے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ کربلا کے بعد ہم کسی شادی میں نہیں جاتے۔ کہا کہ مولا لیکن آپ کا وجود تو چاہیے میرے گھر کے لیے، آپ آئیں میرے گھر تاکہ برکت ہو۔ تو کہا کہ ہمارے آنے کی ایک شرط ہے، بابا کی مجلس ہو تو ہم آئیں۔ تو جو اپنے بیٹی کی شادی کی خوشیاں منا رہا ہے اس نے کہا کہ مجھے اپنی خوشیوں کا کوئی خیال نہیں، آپ کا آنا کیا خیال ہے، بس میں اپنے شادی کے گھر کو ماتم کدا بناؤں گا، فرش ازا بچھاؤں گا، آپ تشریف لائیں، پہلے مجلس ہوگی بعد میں شادی ہوگی۔ یہ تھی محبت اہل بیت کی۔ آج کا دکن میں کیا جہاں جہاں شیعہ لوگ ہیں اس بات پر عمل ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے ایک مرثیہ پڑھا جاتا ہے اور اسی شہزادے کا پڑھا جاتا ہے کہ جس کی شادی کربلا میں ہوئی تھی۔ اب ایک فکر چلی ہے کہ جن کے سمجھ میں جو بات نہیں آئی اس کا انکار کر دو۔ کچھ کم عقلوں کو کربلا کی شادی سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ انہوں نے مادی زندگی تک نظر رکھی، جبکہ اللہ نے حیات دائمی مرنے کے بعد عطا کی ہے۔ قرآن میں جب ذکر کیا تو کہا کہ ہم نے موت اور حیات کو خلق کیا، یعنی پہلے موت ہے اس کے بعد اصل زندگی ہے۔ یاروں نے کہا کہ بس جہاں زندگی ختم ہو رہی وہاں شادی کا کیا تصور، ہوئی نہیں شادی، جبکہ چوتھے امام فرما رہے کہ کربلا میں شادی ہوئی تھی۔ اور کون قاسم؟ حسن کی آرزو کا نام ہے قاسم۔ مولا کائنات کی شبیہیں تو سارا خاندان احترام سے دیکھتا ہے کہ مولا کائنات کی شباہت ہے قاسم میں،
اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ یہ شہزادہ اس قدر بہادر تھا اور خود متمنی تھا موت کا کہ امام حسین نے شب عاشور چراغ گل کیا. جب امام نے چراغ گل کیا تو کچھ لوگ دامن بچا کے چلے گئے، کچھ لوگ چلے گئے. یہ آخر تک اس لیے تھے کہ انہیں معلوم تھا کہ بنی ہاشم کی اگر تلوار چلے گی تو کامیابی بنی ہاشم کی ہوگی. تو یہ مال غنیمت کے لالچی تھے، اسی لیے امام نے چراغ گل کر کے کہہ دیا کہ اب جو بچے گا وہ کٹے گا، کل اسے اپنی جان قربان کرنی ہے. تو جن کو جان پیاری تھی وہ چلے گئے. اب جو چراغ جلایا تو وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ مولا اگر آپ کی محبت میں 70,000 بار مارا جائے تو ہم مرنے کے لیے تیار ہیں. تب حسین انہیں خبر شہادت دے رہے ہیں، کبھی زہر سے کہہ رہے ہیں، کبھی حبیب سے کہہ رہے ہیں، کبھی مسلم بن اسوجہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم جام شہادت پیو گے. قاسم کا عالم یہ ہے جو اس کا کہ لوگ کیا پوچھتے چچا کل کے شہید ہونے والوں میں میرا نام بھی ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ قاسم تمہارا نام بھی ہے اور تمہارے بھیا علی اصغر کا بھی نام ہے. جیسے ہی علی اصغر کا نام سنا نا قاسم ایک مرتبہ تھیوری پہ بل آ گئے، کہا کیا خیمے میں آ جائے؟ حسین فرماتے نہیں، میں اصغر کو لے جا کے سوال آپ کروں گا. اب اس کے بعد کا منظر یوں ملتا ہے تاریخ میں کہ قاسم چچا کے خیمے میں جاتے ہیں باب الحوائج کے. عباس تلوار کو سیخل کر رہے ہوتے ہیں. قاسم پوچھتے ہیں کہ چچا کل کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ تو عباس کا ارادہ دیکھیے، عزم دیکھیے، حوصلہ دیکھیے. فرماتے ہیں کہ اس لشکر کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک حصے سے میں تنہا جنگ کروں گا، ایک حصہ سب کے لیے چھوڑ دیا ہے. تو قاسم پوچھتے ہیں کہ میں کس حصے سے جنگ کروں گا؟ تو عباس کہتے ہیں کہ قاسم تم میرے ہمرکاب ہوتے لڑو گے، میرے حصے کی جنگ کرو گے. یہی وجہ ہے کہ جب قاسم نے تلوار چلائی ہے تو عباس کے ارمان نکلے ہیں، ورنہ عباس کو تو لڑنے کی اجازت نہیں ملی. جب روز عاشور نمودار ہوا اور بازار موت گرم ہوا، لاشیں آنے لگے، تو ایک مرتبہ ام فروہ نے قاسم کو بلا کے پوچھا کہ اب تک زندہ کیوں ہو؟ کربلا کی مائیں ہیں جن کو ہمارا سلام. بیٹے سے ماں پوچھ رہی ہے کہ زندہ کیوں ہو؟ تو قاسم کہتے ہیں کہ کئی بار چچا کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن چچا کہتے ہیں کہ قاسم تم بھیا حسن کی نشانی ہو، میں تمہیں کیوں کر میدان کی اجازت دوں؟ ایسے میں قاسم کو یاد آیا کہ بابا نے تعویذ باندھا تھا. چنانچہ تعویذ کو کھولا، حسن کا خط تھا حسین کے نام. خط کو لیے ہوئے چلے، امام حسین کی خدمت میں پہنچے. اور جب پہنچے تو حسین نے حسن کی تحریر کو دیکھا. مخاطب کہتے ہیں کہ حسن کا زمانہ یاد آیا، حسن کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات یاد آئے. تو حسین بھائی کو یاد کر کے رونے لگے. تو قاسم سے لپٹ کر امام حسین اتنا روئے کہ غش آ گیا. جب غصے فاقہ ہوا تو کہا کہ مجھے بھی حسن کی ایک خواہش کو پورا کرنا ہے، ایک وصیت کو پورا کرنا ہے. شہزادی زینب کو بلا کے کہا کہ زینب کبریٰ کو دلہن بناؤ اور عقد کی محفل کا اہتمام کرو. جب بچوں نے سنا نا کہ عقد ہوگا تو مقاتل کہتے ہیں کہ جو بچے غصے بے ہوش تھے، پیاس کی شدت کی وجہ سے بے ہوش پڑے ہوئے تھے، ان کو ان کے ساتھی چانا ہلا کے جگا کے کہہ رہے تھے کہ اب عقد کی محفل سجنے والی ہے، شاید شربت آ جائے. عقد کی محفل سجنے والی ہے، کچھ کھانے کو ہمارے لیے آ جائے. لیکن دولہا بھی بھوکا تھا، دلہن بھی بھوکی تھی، باراتی بھی سارے بھوکے تھے. حسین اور عباس نے صیغہ عقد پڑھا اور اس کے بعد تلوار ٹیک کے دولہا اٹھا. اور جب جانے لگے تو ماں نے کہا کہ پھر نہ آنا. میدان کی طرف بیٹا جا رہا تھا تو کہا کہ ہم ایسے لوٹیں گے کہ کوئی ہمیں پہچان نہیں پائے گا. قاسم نے عجیب وعدہ کیا ماں سے. ایسے میں قاسم کو کچھ یاد آیا، پلٹ کے شہزادی زینب کے قریب آئے. آگے کہا پھوپھی اماں آپ سے ایک وصیت کر رہی ہے. آہستہ سے کچھ کان میں کہا کہ زینب نے سیاح کیا اور دیر تک روتی رہی. بیویوں نے آ کے گھیر لیا.
کہ بی بی بتائیے قاسم نے کیا کہہ دیا کہ آپ کے آنسو نکل گئے؟ تو کہا گودی کے پالے کیا اس لیے ہوتے ہیں کہ بزرگوں کو وصیت کرے؟ قاسم وصیت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے شام غریبہ ردائیں چھین لی جائیں گی، بیویاں بے پردہ ہو جائیں گی، میری بس اتنی خواہش ہے کہ کہیں اگر کوئی ردا میسر آ جائے تو میری بیوہ کا خیال کرنا۔ خیمے سے باہر آئے، جیسے ہی قاسم باہر آئے حسین نے اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پہ سوار کیا۔ بچے کے پیر رکابوں تک نہیں پہنچ رہے تھے، عباس نے رکابوں کو چست کر کے باندھا۔ مقاتل کہتے ہیں کہ تلوار لے کے نہیں گئے، چھوٹی سی تلوار تھی جسے نیمچا کہتے ہیں، اور زرہ بھی نہیں پہنی تھی کیونکہ اتنی چھوٹی زرہ ہوتی نہیں تھی عرب میں، صرف مہین سا کرتا پہنے ہوئے۔ لیکن حسین نے چہرے پہ نقاب لگا دیا تھا۔ جانتے ہیں آپ حسین نے نقاب کیوں لگایا تھا؟ کیونکہ حسین جانتے تھے کہ یہ علی کے خون کا پیاسا ہے۔ یہ لوگ کچھ دیر کے بعد حسین کے جواب میں کہنے والے تھے بغضاً لابی۔ حسین نے جب پوچھا نا مجھ سے جنگ کیوں کر رہے ہو، تو سب کا ایک ہی جواب تھا اتنے پورے لشکر کا کہ بغضاً لابی، تمہارے باپ کی دشمنی میں۔ اب قاسم کا چہرہ علی سے مشابہ تھا۔ حسین جانتے تھے کہ اگر علی کی تصویر کو دیکھیں گے تو یہ لوگ بے قابو ہو جائیں گے، چہرے پر نقاب لگا دیا۔ لیکن ہنگامِ جنگ وہ وقت بھی آیا کہ جب چہرے سے نقاب ہٹی تو چاروں طرف سے ظالموں نے گھیر لیا۔ کہیں سے تیر آ رہا تھا، کہیں سے تلوار آ رہی تھی، کہیں سے نیزے آ رہے تھے۔ میرا نے نظم کیا، خشم جھکا جو فرش پا وہ غیرت خمر، مارا کسی نے فرش پر ایک گرز تان کر، پرچھی لگی جو شیش کی ٹکڑے ہوا جگر، گرتے تھے اسب سے کہ کمر پر لگا تبر، تاریخ کی تیغ کھا کے پکارے امام کو، فریاد یا حسین بچا لو غلام کو۔ جب قاسم کی آواز پہنچی تو قاسم میدان میں بہت دور پہنچ چکے تھے، بہت دور تک جنگ کرتے ہوئے چلے گئے تھے۔ درمیان میں بڑا لشکر حائل تھا۔ پہلے تو لشکر نے انہیں روکنا چاہا، جب لشکر نے روکنا چاہا تو بنی ہاشم کے شیروں نے تلواروں کو بے نیام کیا۔ حسین، عباس اور علی اکبر، تین بنی ہاشم کے بہادروں نے جب حملہ کیا تو ظالموں نے وہ رخ اختیار کیا جدھر قاسم کونیوں کے بل چچا کا انتظار کر رہے تھے۔ تصویر علی کربلا کے مقتل میں بکھرتی جا رہی تھی۔ علی ہر شہید نے ایک آواز دی ہے، لیکن قاسم بار بار کہتے تھے یا چچا، اے چچا مدد کے لیے آئیے، یا اماں ادرکنی۔ جب حسین پہنچے تو قاسم کا لاشا پامال ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ دوست سے ہوا اتاری اور رو کے امام نے کہا کہ ہے بے قاسم، تم مدد کے لیے بلاتے رہے اور حسین پہنچ نہ سکا۔ اب عوام قاسم کے ٹکڑے جمع کیے گئے اور اس کے بعد گٹری کی شکل بنا کے حسین ایک ابا میں ایک گوشے میں لے کے قاسم کے لاشے کو چلے ہیں۔ تو دستور یہ تھا کہ جس کسی شہید کا لاشا آتا ایک خیمے میں پہلے میت کو رکھا جاتا، وارث غم کو بلا کے کہا جاتا کہ برسا قبول کرو۔ ادھر سے ماں کو بلایا کہ بیٹا ملاقات کے لیے آیا ہے۔ چند لمحوں پہلے جسے دلہن بنایا تھا اب اسے بیوہ بنا کے لایا گیا، کبریٰ کو سفید لباس بنا کے لایا گیا۔ ایک مرتبہ ام فروا پہنچی اور چاروں طرف دیکھنے لگی، قاسم کا لاشا نظر نہیں آیا، سروپا نظر نہیں آیا، تو تڑپ کے حسین سے کہا آقا کیا غلام کا لاشا ایسے نہ تھا کہ اسے آپ لاتے؟ حسین نے سر کو جھکا کے کہا وہ جو گٹری نظر آ رہی ہے اس میں قاسم کا لاشا رکھا ہوا ہے۔